بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کے یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے جناب 21 اگست سال 2020 اور دن ہے آج جمعۃ المبارک کا۔ آج جناب یکم محرم الحرام بھی ہے، نیا اسلامی سال کا آج پہلا دن ہے، تو ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ جی اللہ تعالیٰ نیا سال ہم سب کے لیے مبارک کرے۔ اللہ تعالیٰ ہماری جو جائز خواہشات ہیں، ضروریات ہیں پوری کرے اور ہمیں حق اور سچ بات کہنے کی توفیق دے، اور امت مسلمہ کے لیے خاص طور پر یہ سال اتفاق اتحاد لے کے آئے اور ہمارے درمیان جو ہے وہ تفرقہ بازی جو ہے اس کا خاتمہ ہو، اور ہم قرآن مجید کی آیت کے مطابق وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا پر عمل کرتے ہوئے اپنے فرقہ بازی اور یہ اختلافات ان سب کو ختم کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں اور ایک امت بن کے آگے بڑھیں۔ اور اس کے بعد جناب یہ نیا سال تو شروع ہو چکا ہے، لیکن جو نیا سال کا پہلا مہینہ ہے یعنی کہ محرم الحرام، اور یہ مہینہ جو ہے اپنے اندر ایک افسردگی بھی رکھتا ہے، کیونکہ اس ماہ میں 9 اور 10 محرم کو بہت ہی ظلم عظیم کیا گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے نواسہ کو حضرت امام حسین علیہ السلام کو جناب شہید کیا گیا، اور تمام ان کے اہل خانہ کو اور بہت ان کے عزیز و اقارب کو تمام ایک پورا ہے جناب ایک کیا کہنا چاہیے ظلم و بربریت کا ایک واقعہ ہے، اور اس کی جتنی بھی افسوس کیا جائے، جتنی مذمت کی جائے اور جتنا بھی دل جلایا جائے کم ہے۔ اور یہ ایک اساتذہ کرام کے مطابق یہ عالم اسلام میں سب سے بڑا جو ہے افسردگی کا اور ظلم کا دن تھا، جو یہ کام کیا گیا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا۔ تو یہ ایک پورا واقعہ ہے، تو اس پہ ہم اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے اور ہم سب کو حق اور سچ بات کہنے کی توفیق دے۔ اب آگے بڑھتے ہیں جناب خبروں کی طرف، اور خبریں یہ ہیں کہ سعودی عرب، اسرائیل، UAE، امریکہ ایک معاہدہ ہوا، اور پھر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور DGISI جنرل فیض حمید سعودی عرب کا دورہ کر کے واپس آئے۔ تو جناب صورتحال یہ ہے کہ اس دورے کی ابھی تک گونج باقی ہے، اور اپنے اپنے اعتبار سے ہر کوئی تبصرے کر رہا ہے، اور خاص طور پہ اس بات کو ضرور پوچھا جا رہا ہے کہ جناب وہ ایک تو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے مسئلہ کشمیر کے بارے میں بات کی تھی کہ اختلاف کی وجہ سعودی عرب کے ساتھ یہ ہے کہ کشمیر کا معاملہ کہاں گیا، اور اس وزٹ میں کشمیر کا تذکرہ نہیں ملا۔ تو صورتحال میں آپ کو بتا دوں، اور پھر یہ کہ MBS سے ملاقات کیوں نہیں ہوئی، یہ بھی، اور ہوئی ہے تو اس کو رپورٹ کیوں نہیں کیا گیا۔ تو میں نے اپنی معلومات کی حد تک آپ کے ساتھ ساری چیزیں شیئر کی تھیں، اور یہ کہا تھا کہ جناب میں صرف پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے میں دیکھتا ہوں کہ پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے یہ کہا جا رہا ہے، اور فرسٹ ہینڈ انفارمیشن شیئر کی تھی کہ یہ دورہ انتہائی کامیاب رہا، پاکستان کے لیے آل ویل ہے۔ اب پاکستان کے لیے آل ویل ہے، اور ضروری نہیں کہ سعودی عرب کے لیے بھی آل ویل ہو، یہ اب سعودی عرب کی طرف سے بتایا جائے گا، اور سعودی عرب کے حکام بتائیں گے کہ یہ دورہ کیسا رہا۔ ان کا ایک ٹویٹ موجود ہے نائب وزیر دفاع کا، جو کہ محمد بن سلمان کے چھوٹے بھائی ہیں، انہوں نے جس طریقے سے ٹویٹ کے ذریعے بتایا، اور جنرل قمر جاوید باجوہ آرمی چیف پاکستان کے، ان کے لیے جو الفاظ استعمال کیے وہ موجود ہیں، بھائی کہہ کر پکارا، اور ساری بات بتائی کہ بائی لیٹرل بات ہوئی ہے، ڈیفنس پہ بات ہوئی ہے، ڈیفنس کوآپریشن پہ بات ہوئی ہے، سیکورٹی پہ بات ہوئی ہے، تو یہ ساری چیزیں بتائی گئیں، لیکن کہا گیا کہ جناب وہ ملاقات نہیں ہوئی۔ تو کشمیر کدھر گیا؟ سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ وزیر اعظم عمران خان کیٹیگوریکلی بتا چکے ہیں کہ جناب وہ آزاد ملک ہے، اور کشمیر کے بارے میں ان کی اپنی پالیسی ہے اور اپنی خارجہ پالیسی ہے، وہ جانے اور ان کا جانے کام۔ اور جہاں تک تعلق ہے اسرائیل کا، اسرائیل کو ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ چائنا کا جہاں تک تعلق ہے، چائنا کے ساتھ ہم بالکل جناب چائنا کے ساتھ ہمارا مستقبل ہے، حال بھی اور مستقبل بھی ہے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ میں صرف اتنا کہوں گا کہ اگر
آپ اس کو ایک اس اینگل سے بھی دیکھیں کہ اگر MBS سے ملاقات نہیں ہوئی تو اس پہ میں بطور پاکستانی میں تو بہت خوش ہوں. اگر اس کو اس اینگل سے لیا جائے کہ جی ملاقات نہیں ہوئی تو ملاقات کیوں نہیں ہوئی؟ ملاقات اس کا نتیجہ ایک تجزیہ کیا جا سکتا ہے. وہ تجزیہ یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ڈس ایگریمنٹس موجود ہیں. پاکستان نے ایک جو وش لسٹ تھی سعودیہ کی طرف سے وہ وش لسٹ پوری کی پوری نہیں ہو سکی، اور پاکستان نے جو بات ماننے والی تھی وہ مانی گئی اور جو نہیں ماننے والی تھی وہ نہیں مانی. اور اسی لیے اگر وہ وش لسٹ پوری ہو جاتی، ڈیمانڈز پوری ہو جاتی اور سمینا و اطاعنا والی بات ہوتی تو بالکل جناب، کیونکہ بادشاہ جو ٹاپ لیول پہ نمبر ون سے کب ملاقات کرتے ہیں؟ ان حالات میں اس وقت ملاقات کی جاتی ہے اگر کی جاتی ہے تب جب کہا جاتا ہے کہ جناب ہر چیز مان لی گئی ہے، ایگریمنٹ ہو گیا ہے، ڈن. تو اس لیے ملاقات کر لی جائے اور اس میں پھر ایک دوسرے کو مبارکباد اور ویل وشنگ کے پیغامات دیے جاتے ہیں. تو اگر یہ ملاقات نہیں ہوئی تو میں تو بینگ پاکستانی خوش ہوں کہ جناب اگر ملاقات ہونے کا یہ مطلب نکالا جا رہا ہے کہ کوئی ڈسپلائر ہے تو نہیں، یہ ڈسپلائر نہیں ہے. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ڈیمانڈز، ہم نے وش لسٹ کو اوبے نہیں کیا، بلکہ ہمارا جو موقف تھا ہم اس پہ قائم رہے اور اپنے موقف پر قائم رہتے ہوئے ہماری عسکری قیادت نے سعودی حکام کے ساتھ بات چیت کی. اب آگے بڑھتے ہیں جناب. اس کے بعد اب سعودی عرب، اس کے فوراً بعد میں نے کہا کہ آخر ISI جو ہے وہ عالمی سطح کی ایک تنظیم ہے، انٹیلیجنس ایجنسی ہے اور کامیاب انٹیلیجنس ایجنسی ہے، اور اس نے دنیا بھر میں بڑے بڑے کام کیے ہوئے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں. افغانستان ہمارے سامنے ہے، افغانستان کی دونوں جنگیں ہمارے سامنے ہیں، کلبھوشن انڈیا کا مقابلہ ہمارے سامنے ہے. تو بہت کچھ کیا ہوا ہے جو کہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور پتہ ہے ISI کی ایبیلٹی کا، کیپیسٹی کا، کیپیبلٹی کا پتہ ہے کہ اس کے اندر کتنی جان ہے اور یہ کیا کر سکتی ہے. تو سعودی عرب کے ساتھ ایک ہے پولیٹیکل ریلیشنز، ایک ہے ڈیفنس کوآپریشن کے ریلیشنز. تو اس وزٹ کو خالصتاً ڈیفنس تک رکھا گیا تھا، یہ بات ایک بار ذہن میں رکھیں، اور ڈیفنس تک ہی اس کو محدود کیا گیا. اگلی بات یہ ہے کہ سعودی عرب کو کچھ چیزیں بتا دی گئیں، اور کیونکہ DGISI جنرل فیض حمید موجود تھے، انہوں نے بھی کچھ چیزیں شیئر کیں اور نفع اور نقصان بتایا، اپنا نقطہ نظر بتایا، اور وہ خواہ کشمیر کا معاملہ تھا، انڈیا کا معاملہ تھا یا پھر اسرائیل کا معاملہ تھا، یہ ساری چیزیں ٹیبل پہ رہیں. اور ٹیبل پہ رہنے کا ہی یہ اثر ہے کہ ایک طرف ٹرمپ کے داماد کوشنر یہ کہہ چکے تھے اور اب بھی کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب کو ہر صورت میں UAE کو فالو کرنا چاہیے اور اسرائیل کا ایکنالج کرنا چاہیے، ریکگنائز کرنا چاہیے اور اعلان کر دینا چاہیے. لیکن سعودی عرب نے فی الوقت اس معاملے کو روک لیا، ہولڈ کیا، اور ایک سٹیپ نہیں کئی سٹیپ پیچھے گئے اور وہی بات کی جو پاکستان نے کی. اور پاکستان کا بھی یہی موقف تھا کہ اگر آپ نے امت مسلمہ کا شرازہ بکھرنے سے بچانا ہے، OIC کو بچانا ہے اور OIC اور امت مسلمہ کی قیادت اپنے پاس رکھنی ہے، OIC کی قیادت آپ نے اپنے پاس رکھنی ہے، تو پھر ضروری ہے کہ آپ سب کو ساتھ لے کے چلیں اور سب کی خواہش کا، سب کی آراء کا خیال رکھیں. یہ پاکستان کی طرف سے، کیونکہ میں یہ بتا دوں کہ ہماری جو عسکری لیڈرشپ ہے وہ کوئی وہاں پہ کیا کہنا چاہیے، وہ لپس لاک کر کے نہیں گئی تھی، وہاں پہ جتنا عرصہ رہا انہوں نے بات چیت کی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اب اسرائیل کے بارے میں آ گیا. اب آگے بڑھتے ہیں کہ اب آج پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہہ دیا جناب کہ توقع ہے، اب وہ آ گئے ایک قدم پیچھے ہو کے، کہ
کہ ان کو پتہ ہے کہ سعودی عرب بیک فٹ پہ چلا گیا ہے اور جو ارینجمنٹس انہوں نے کیے ہوئے تھے وہ اس طرح سے نہیں ہو رہے، بلکہ نہ صرف سعودی عرب بلکہ سوڈان جو ہے وہ بھی بیک فٹ پہ چلا گیا ہے۔ اور اس کی ریزن میں آپ کو بتا دوں کہ سوڈان کے یہ بھی کہا گیا، اور یہ اسرائیل کی طرف سے بھی بات آئی اور امریکہ کی طرف سے بھی بات آئی کہ سوڈان جو ہے وہ بھی اس لسٹ میں شامل ہے جو اسرائیل کو قبول کر لے گا اور تسلیم کر لے گا۔ لیکن اس کے جو ترجمان ہیں، دفتر خارجہ کے ترجمان، وزارت خارجہ کے ترجمان سوڈان کے، انہوں نے ایک لوز ٹاک کی، ایک ایسا جملہ بول دیا کہ جب ان سے سوال کیا گیا کہ اسرائیل کے ساتھ سوڈان کے تعلقات ہیں اور کیا کوئی بات چیت آگے بڑھ رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں اس سے انکار نہیں کر سکتا، یہ انہوں نے کہہ دیا۔ اور سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ اسرائیل کے درمیان، سوڈان اور اسرائیل کے درمیان براہ راست رابطہ ہوا ہے یا خرطوم نے یہودی ریاست کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے یا امن معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے ہیں؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ میں اس سے انکار نہیں کر سکتا، لیکن اس کے بعد جو رد عمل شروع ہوا اس کو فوری طور پہ سوڈان کی گورنمنٹ نے اس وزارت خارجہ کے ترجمان کو برطرف کر دیا، اور وزیر خارجہ عمر قمر الدین جو ہیں وہ میدان میں اترے اور انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی تبادلہ خیال نہیں ہوا، اور اس لیے جو کچھ ترجمان نے بات کی وہ اس کے مجاز نہیں تھے۔ یہ سارا بیک گراؤنڈ میں آپ کو ایک خاص وجہ سے بتا رہا ہوں تاکہ کچھ چیزیں آپ تک کلیئر ہو جائیں کہ سعودی عرب میں بھی دو اوپینین ہیں۔ سعودی عرب میں دو اوپینین ہیں، ایک ہے کنگ سلمان کی اوپینین، بادشاہ جو سلمان ہیں ان کی، اور دوسری اوپینین ہے محمد بن سلمان کی، MBS جس کو کہتے ہیں، جو ولی عہد ہیں۔ اور یہ دو اوپینین، دو آراء، وہاں پہ بھی ایک ڈویژن موجود ہے، کیونکہ بادشاہ جو کنگ سلمان ہیں وہ واضح طور پر آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے حق میں ہیں، اور وہ ایک روایتی اور پرانی سوچ کے آدمی ہیں، اور یعنی پرانی سوچ سے مراد ہے ایک منجھے ہوئے کیا کہنا چاہیے بادشاہ ہیں، کنگ ہیں، اور آل سعود کے ان کے بیٹے ہیں، اور ان کی رائے وہی ہے جو کہ ایک میچور پولیٹیشین کی اور میچور کنگ کی رائے ہے۔ اور اس لیے محمود عباس کو بھی انہوں نے پچھلے سال یہ ایشورنس دی تھی کہ فلسطین کی ریاست کے قیام تک سعودی عرب ایسا کچھ نہیں کرے گا۔ لیکن محمد بن سلمان جو ہیں وہ نوجوان ہیں، ولی عہد ہیں، اور وہ امریکہ اور اس کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے زیر سایہ ہیں، زیر اثر ہیں۔ اور جو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے داماد ہیں کوشنر، وہ خاص طور پہ وہ ہیں اس سارے آرکیٹیکٹ اس ساری چیز کے، اور MBZ محمد بن زید جو ولی عہد ہیں UAE کے، اور محمد بن سلمان، اور اسی طریقے سے کچھ اور ینگ لاٹ جو ہے جو مغرب کی پڑھی ہوئی ہے، امریکنز میں اور برطانیہ میں تعلیم یافتہ ہے، اور ان کے بچے اس وقت آ چکے ہیں عرب ممالک کے پاور کوریڈورز میں، ان کی بات۔ تو اس لیے اب جب یہ آیا ہے تو ٹرمپ نے بھی، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی دوبارہ پریشر ڈالا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ توقع ہے کہ جناب UAE اسرائیلی معاہدے میں شامل ہو جائے گا، سعودیہ UAE اسرائیل معاہدے میں شامل ہو جائے گا، یہ توقع کی ہے۔ اور دونوں یہ خبر جو ہے وہ شائع ہوئی ہے بڑے دھڑلے کے ساتھ۔ یہ اس وقت واضح ڈویژن ہے، کیونکہ اس کی ریزن ہے کہ اب کیوں یہ پیچھے ہٹ رہے ہیں، اور سعودی عرب نے بھی بریک لگائی ہے، تو وہاں پہ بھی سچویشن یہ ہے کہ مسلم حکمران ان کے اپنے فائدے ہیں، وہ اپنے انداز میں سوچتے ہیں، کیونکہ اس وقت مسلم حکمران جتنے بھی ہیں پاکستان کی طرح، نواز شریف صاحب ہیں یا زرداری فیملی ہے، بھٹو فیملی ہے، اور باقی فیملیز ہیں، اور اسی طریقے سے عرب ممالک کے جو ہیں بادشاہوں کی
फैमिलीज़, उन सब के सब, इवन प्रेसिडेंट ट्रंप भी, इन सब के मफादात ऊपर जाके माली तौर पे एक हो जाते हैं। इनकी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, टाइकॉन है, ये बिज़नेस टाइकॉन है, और उनमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है, यानी कि उनकी जो है हुजम है तिजारत का, तो वो जुड़े हुए हैं। वो इंडिया के साथ भी अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसमें भी यही है। अब रहा कश्मीर का मामला, तो कश्मीर का मामला जी मैं आपको बता दूं कि कश्मीर के मामले में सऊदी अरब हो या अमेरिका हो या यूएई हो, तो पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है, और उस मौक़िफ़ से 1 इंच भी हम पीछे नहीं हटे। और वो तलख़ी जो है कश्मीर के मामले में, जो दुख है, दर्द है, कर्ब है पाकिस्तान को, वो बदस्तूर मौजूद है। और अगर OIC कश्मीर के मामले में अभी भी मुतहर्रिक नहीं होता, तो ये ज़हन में रखिएगा कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और पाकिस्तान इससे पीछे नहीं हटेगा। तो ये सऊदी अरब के अंदर भी किंग सलमान और वली अहद क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान भी इख्तलाफात मौजूद हैं, और जब तक किंग सलमान मौजूद हैं बहुत सारी चीज़ें नहीं हो सकती। और इसलिए मैं ये कहता हूँ कि इंतज़ार करें, आगे आगे देखिए होता है क्या, और ये इतना आसान काम नहीं है।